الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کوشش تو یہ ہوگی کہ کچھ باتیں درس کے حوالے سے ہو جائیں اور کچھ جو ہے وہ بات خطبے کے انداز میں ہو جائے۔ عقیدہ یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ البتہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں ہیں، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں، ان آیات میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک ایمان اور دوسرے اعمال۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو پہلے بیان کیا ہے، ایمان کو پہلے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں سب سے بنیادی حیثیت جس عنوان کو، جس شعبے کو حاصل ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر اسلام کو، دین کو بنیادی شعبوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ 6 شعبے بنتے ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ، دوسرا ہے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور سیاست۔ یہ 6 شعبے بنتے ہیں۔ ان 6 شعبوں کو مزید تلخیص کی جائے، مزید ان کا خلاصہ کیا جائے تو 3 شعبے ہیں، عقیدہ، عبادات اور اخلاقیات۔ اور اگر انہیں مزید سمیٹا جائے، جس کے بعد مزید دین کی تلخیص یا دین کو سمیٹا نہیں جا سکتا، تو 2 بنیادی چیزیں بنتی ہیں، 2 بنیادی شعبے بنتے ہیں۔ تو پہلا شعبہ ہے عقیدہ اور دوسرا شعبہ ہے اعمال۔ اور ان دونوں شعبوں کو دیکھا جائے تو ان میں جو سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں جہاں پہ انسان کو خسارے میں ہونا بتایا ہے، وہاں خسارے سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقائد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 بنیادی عقائد کو سب سے زیادہ بیان کیا۔ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت یہ قرآن کے بنیادی عنوانات ہیں، بنیادی موضوع۔ ان تینوں موضوعات کو اگر دیکھا جائے، تینوں عقائد کو دیکھا جائے، تو ان میں سے سب سے زیادہ اہم عقیدہ، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ان تینوں عقائد میں سے بنیادی اور اہم عقیدہ کون سا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی عقیدہ توحید، جی اور عقیدہ توحید، جی بالکل جواب اچھا ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا
تو پھر اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو پھر عقیدہ رسالت ان تینوں عقائد میں سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ سوال پیدا یہاں پہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، وحدہ لا شریک ماننا، اسے ذات میں، اوصاف میں، ہر اعتبار میں تنہا یکتا اکیلا ماننا، یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن اس کا تعارف کروانے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی طرح آخرت کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن آخرت کا تعارف کروانے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا ان تینوں عقائد میں سے جو قرآن کے بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد میں سے جو عقیدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، کیونکہ عقیدہ رسالت کی وجہ سے عقیدہ توحید کا بھی تعارف ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت کی وجہ سے عقیدہ آخرت کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے آنے سے سب کا تعارف ہوا، یعنی باقی جتنی بھی شریعت ہے، دین ہے، وہ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط اور واسطے سے ملا۔ اب عقیدہ رسالت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے ہیں، جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ارسال کیا ہے، بھیجا ہے، ان سب پر ایمان لانا کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور جو کتابیں، جو صحیفے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں احکامات کی صورت میں دی ہیں، وہ ساری برحق ہیں، سچ ہے، ان کی تصدیق کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یہ عقیدہ رسالت تو ہو گیا سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، اس کی بھی تصدیق کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی تصدیق کرنی ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی نبوت عطا نہیں کریں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ شخص قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات اور 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ کے انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان والوں کے وصف سے نکل جائے گا، وہ مسلمان کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا، وہ مسلمانوں کے شعار کو نہیں اپنا سکتا، وہ مسلمانوں کی نمازوں جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو عقائد، جو نظریات، جو اعمال مسلمانوں کے بنیادی ہیں، ان کو وہ اپنی زندگی میں بطور مسلمان کہہ کے نہیں لا سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ایمان والا ہونے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، آخرت کو ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آخری
ماننا بھی ضروری ہے اور لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانوں سے مقام ارواح میں، عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا، جسے کہتے ہیں الست بربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانوں کی روحوں کو مقام ارواح میں اکٹھا کیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے ایک اقرار کروایا تھا کہ بتاؤ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے کے سارے انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جس طرح ایک عہد اور ایک اقرار اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے لیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک قول اور ایک اقرار تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی عالم ارواح میں لیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ارواح میں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور میں تمہیں حکمت عطا کروں گا۔ جب میں تمہیں کتاب دے چکوں، حکمت دے چکوں، اس کے بعد اگر تمہاری موجودگی میں ایک نبی آ جائے اور وہ تمہاری دی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کرے تو پھر تم اس پر لَتُؤْمِنُنَّ، تو پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے، اور تم اس پر صرف ایمان نہیں لے کے آؤ گے بلکہ اس کی نصرت بھی کرو گے۔ یہ دو چیزیں کہ اگر تم لوگوں کی موجودگی میں سب انبیاء کے ہوتے ہوئے، کسی نبی کے ہوتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنا، ہر نبی سے اللہ نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور جب یہ اقرار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں سب انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اگر حضور آئیں گے تو پھر اتباع حضور کی ہوگی؟ اگر حضور آ گئے تو اتباع کس کی ہوگی؟ حضور کی ہوگی، اور حضور کی نصرت اور مدد بھی ہوگی۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام آ گئے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبعوث ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دین کی تکمیل بھی کر دی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے کسی نبی کی یا کسی دین کی حاجت ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات اتاری ہیں جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین متین مکمل ہو گیا، دین متین مکمل ہو گیا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، کروڑوں رحمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں، اور مسلمان پر بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ نعمتیں ہیں، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں۔ لیکن جو امت محمدیہ کو سب سے بڑا انعام ملا ہے وہ انعام یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حق میں دین کی تکمیل فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز دیا۔ تو اب قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا۔ جب قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا تو قیامت تک کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا؟ تو جب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول۔ ایک اور اسلوب سے، قرآنی اسلوب سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اسلوب اپنایا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہیں۔ قرآن کے شروع میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کی، خوبیاں بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتاری ہے، جو پیغام اتارا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ اسلوب قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ہیں۔ ان سارے کے سارے اسلوب میں اس طریقے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اسلوب اپنایا ہے، طریقہ اپنایا ہے، میتھڈ اپنایا ہے بات کی وضاحت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جو آپ کے بعد نازل کیا گیا۔ تو جو آپ کے بعد نازل ہی نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ان ساری کی ساری آیات کی صراحت ہے کہ چونکہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء نے آنا تھا، اس لیے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو بھی، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان امتوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ اس کے بعد انبیاء آئیں گے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث کیا، اور آپ نے سیرت النبی کے درس میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، جو حضور کا نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو پیغمبروں میں سے سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں وہ حضرت اسحاق سے آئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے ہیں۔ تو جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے گئے ہیں، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ ان کے بعد نبی آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلائی، اور انہوں نے اپنی امت کو یہ بات بتلائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہے، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آخری نبی ہوتا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی خبر دیتے، قرآن پاک اس کی بھی خبر دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو آخری نبی بنایا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی خبر دے؟ تو یہ بات یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے۔ پھر آپ نے سیرت النبی کے ہی ایک درس میں بحیرہ راہب کے متعلق بھی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب غالباً 12 سال ہوئی اور شام کی طرف جب پہلا سفر ہوا ہے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ سفر کیا، اور وہاں پر بحیرہ راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ بحیرہ راہب کے متعلق ترمذی شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ راہب تھا کہ پہلے بھی قریش والوں کے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی قافلے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں آیا،
لیکن جب یہ قافلہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا ہے، اور جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس بات کا اس نے اقرار کیا ہے۔ بحیرہ راہب اپنی کتاب کے عالم تھے، اپنی کتاب کے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں علم تھا کہ آخر الزمان جو نبی آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب کہ انہیں نبوت ابھی کئی سالوں کے بعد ملنی تھی، بظاہر جو نبوت ملنی تھی 40 سال کی عمر میں ملی، حضور کی عمر 12 سال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی راہب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے جس میں آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بتائے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضور سے قبل بھی تمام تر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے خبر دی ہے وہ اس بات کی خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں حضور کی نبوت کو، آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اور آخری نبی ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا۔ اسے اگر تلخیصاً دیکھا جائے تو تقریباً 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا، اور احادیث میں تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی۔ تقریباً 125 یا 130 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں انا خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے، اور 136 یا 35 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، لیکن آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا اور میں اللہ کا آخری نبی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بڑی معروف حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی ایک واضح پیغام ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مختلف فتنوں کے بارے میں آگاہی دی ہے، مختلف فتنوں کے بارے میں، اور ان فتنوں کے بارے میں اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کو تقریباً 10 طرح کی تشبیہات دی ہیں کہ فتنے بارش کی طرح اتریں گے، پھر جو فتنے آئیں گے میرے بعد وہ ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد جو دانے ہوتے ہیں پے در پے مسلسل گرتے ہیں، اس طرح میرے بعد فتنے برپا ہوں گے۔
انہی فتنوں میں سے اللہ کے حبیب نے ایک فتنے کے متعلق امت کو خبر دی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے ہوں گے، میرے بعد 30 جھوٹے 30 دجال ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہی یہ فتنے نے سر اٹھایا، اس فتنے نے سر اٹھایا۔ حضور کی موجودگی میں 4 ایسے ہیں جنہوں نے نبی ہونے کی دعوت، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں 2 ہیں جن کا فتنہ کسی درجے میں بڑا ہے، اسود انسی اور دوسرا ہے مسیلمہ کذاب۔ یہ 2 ایسے ہیں جن کا فتنہ بڑا ہے، اور ان میں اسود انسی کا فتنہ 4.5 یا 5 ماہ اتنے عرصے تک رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ اور جو مسیلمہ کذاب ہے، اس کا جو فتنہ ہے یہ زیادہ بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کے 40,000 پیروکار۔ جو اسود انسی ہے اس کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور یمن میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، تو صحابہ جو یمن میں تھے انہوں نے آپس میں حکمت عملی بنائی، اور جو 4.5-5 ماہ کا دورانیہ تھا اسی دورانیے میں حکمت عملی کے تحت اس کو واصل جہنم کیا۔ تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جس نے اسود انسی کو جہنم حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فتنہ جس نے خود کو نبی کہا وہ مسیلمہ کذاب کا ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 پیغام بھر بھی بھیجے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط بھی لکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جو خط لکھا ہے اس میں بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس خط میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 سفیر آئے تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو ان دونوں نے جو پیغام بر آئے تھے، ایلچی سفیر آئے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفقت، جن کی مہربانی، جن کا لطف کرم، جن کے احسانات امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف اطراف ہیں، ان اطراف کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں، حضور سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں۔ وہ اتنی بڑی رحم پر مبنی زندگی، وہ شخص، وہ حبیب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون نہ ہوتا، اگر قانون نہ ہوتا، قانون کیا تھا کہ سفیر کو قتل کرنا عرب کے ہاں نہیں ہے، عرب کے ہاں جائے، ابھی بھی ہمارے زمانے میں بھی سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جو پیغام لانے والا ہے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ اب اس وقت میں قانون حائل تھا۔ اب یہی 2 سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو نظر آ گئے۔ جب یہ فتنہ ختم ہو گیا، اس کے بارے میں تھوڑی مزید بات کریں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو پہچان لیا گیا کہ یہ 2 وہی لوگ ہیں جو حضور کے پاس مسیلمہ کے سفیر بن کے آئے تھے۔ تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان سے کہا کہ کیا اب بھی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کیا اب بھی وہ جو فتنہ پیدا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کر دیا، اس فتنے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی
تم مسیلمہ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، تو انہوں نے یہ حکم صادر کر دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی اور سفیر ہونے کی وجہ سے یہ بچ گئے تھے، اب اس وقت میں یہ ان کی حیثیت سفیر کی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم اور اس چاہت کو اس زمانے میں نافذ کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فتنہ جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اس نے بڑا سر چڑھ کے بولا ہے، اور اس فتنے میں جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے لشکر کو یمامہ کی طرف بھیجا، جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جنگ لڑی اور بڑی جنگ ہوئی۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جن غزوات میں شرکت کی ہیں، جس میں لڑائی میں حضور شریک ہوئے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی کی ہے، بطور رہبر اور بطور رہنما حضور کی قیادت میں قافلے گئے ہیں، اسے سرایا کہتے ہیں۔ ان کی مکمل تعداد سیرت المصطفیٰ میں جو لکھی گئی ہے وہ 83 کے لگ بھگ ہے، اس میں 27 غزوات اور 56 سرایا ہیں۔ ان 27 غزوات اور 56 سرایا میں مکمل طور پہ جو شہید ہونے والے مسلمان ہیں ان کی تعداد ہے 259، اور جو کفار ہیں جو واصل جہنم ہوئے ہیں ان کی مکمل تعداد ہے 759۔ کتنی تعداد ہے؟ اب یہ سارے کے سارے سرایا ہیں، اور صرف ایک جنگ یمامہ میں مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے، اور ان میں سے 700 ایسے ہیں جو قرہ تھے، حافظ تھے، اور 70 ایسے ہیں جو بدری صحابہ تھے، اور جو دوسری طرف سے واصل جہنم ہوئے ہیں اس کی لشکر میں، اس کی تعداد 27,000 یا 28,000۔ اب دیکھیں ایک غزوہ جو کس کی وجہ سے لڑا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے واسطے، کہ اس نے حضور کی نبوت کا انکار کیا تھا اور حضور کی نبوت میں شرکت طلب کی تھی اور شرکت پہ یہ دعوے پر قائم رہا۔ اس کی نماز ہمارے جیسی تھی، مسلمانوں جیسی تھی، اور وہ اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تھے، اذان بھی ویسی، کلمہ بھی ویسا، لیکن ساتھ میں اپنی شرکت کا اضافہ بھی کرتے۔ اب صرف ایک چیز میں، ایک عقیدے میں اس نے حائل ہوا، تو یہ امت کے اجماع، جو سب سے پہلا اجماع امت کا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو جو مانے گا نہیں وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے، اور اس کا نفاذ کون کرے گی؟ اس وقت کی حکومت۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یمامہ کی طرف لشکر بھیجا گیا، اور حضرت واشی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا بڑا قلق اور بڑا افسوس تھا، اتنا افسوس کہ آپ سیرت میں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھ لیا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ آئندہ پڑھیں۔ غزوہ احد کا تذکرہ ہو گیا؟ ابھی ہوگا، تو اس میں مفتی صاحب آپ کے سامنے ضرور امید ہے بیان کریں گے۔ تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں۔ اب وہ شہادت جو ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معافی تو مل گئی تھی، لیکن معافی شرط کے ساتھ ملی تھی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی، تو اس لیے وہ پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو اب ان کے اندر جو قلق اور افسوس تھا، تو انہوں نے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے مخصوص حربے کے ذریعے سے اپنی جنگی
اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے شہید کیا تھا، ایسے ہی اس کو بھی مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ تو یہ فتنہ اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہوا۔ اب یہ فتنہ تو ختم ہوا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا بڑا قدم ہمیں بعد والوں کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی بھی مسلمان جس بھی زمانے کا ہو، جس بھی خطے کا ہو، جس بھی زمانے کا، جس بھی خطے کا، جس بھی علاقے کا، جس بھی جگہ کا ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اب یہ نبی ہونے کا جو دعویٰ کریں گے اس زمانے میں بھی تھے اور آگے زمانے میں آتے گئے۔ اچھا، میں نے کہا تھا 4 لوگوں نے حضور کے زمانے میں ختم نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 2 تو یہ، باقی 2 جو تھے وہ ایک طلحہ تھا اور ایک سجا تھا۔ یہ دونوں بعد میں توبہ تائب ہوئے اور دونوں نے صحابہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اور توبہ کی، اور ان کی توبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قبول کیا۔ ان کی توبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قبول کیا، اور قبول بھی بڑا احسن طریقے سے کیا ہے۔ اور حضرت جو طلحہ ہیں وہ رضی اللہ عنہ، وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق دونوں میں سے کسی ایک کا زمانہ، اس میں پھر انہوں نے توبہ بھی کی اور مسلمانوں کی طرف سے جہاد کیا اور جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح جو سجا ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھپتی چھپاتی یہ غائب ہو گئی تھی، اور مسلمہ سے اس کا نکاح بھی ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پس منظر میں کافی ایک لمبی حکایت ہے، تو اس ساری حکایت کو پس پردہ کرتے ہوئے آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ تاریخی کتب میں یا سیرت کی کتب میں اس کا وسیع مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، لڑائی لڑی، یہ غائب ہو گئی پس منظر سے، اسے شکست ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دم سے ظاہر ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس نے توبہ کی، اور پھر آخری زمانہ بہت ہی اچھا گزارا، عابدہ اور زاہدہ بن کے، اور پھر اسی زمانے میں دنیا سے چلی گئی، اور صحابی رسول نے ہی ان کا جنازہ پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا، اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے گا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اسے مسلمان کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرے، اور اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کی ایک ہی سزا۔ ہاں، اگر وہی شخص توبہ کر لے، رجوع کر لے، مسلمان ہو جائے، تو پھر جیسے صحابہ نے انہیں قبول کیا تھا، ہماری بھی ان سے کوئی دشمنی اس حوالے سے نہیں ہے، ہم بھی انہیں قبول کریں۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی۔ اب یہ فتنے آتے گئے، اسی طرح کا ایک فتنہ جو ہمارے بر صغیر میں آیا ہے وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آیا، اور یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ ابھی اس زمانے میں بھی 125 سال گزر جانے کے باوجود بھی، 1.25 صدی گزرنے کے باوجود بھی یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فتنوں کے متعلق جیسے میں نے شروع میں آپ کو درمیان میں ایک بات بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 10 تشبیہات دی ہیں فتنوں سے، کہ فتنے اس طرح آئیں گے، بارش کے قطروں کی طرح، تسبیح کے دانے جس طرح ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کا بیان فرمایا ہے، ان فتنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے، احادیث کی روشنی میں یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ جب تک فتنوں کے متعلق آگاہی نہیں ہوگی، جب فتنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ان فتنوں سے بندہ بچے گا کیسے؟ اس لیے ہر زمانے کے جو فتنے ہیں، ہر زمانے کی جو آزمائشیں ہیں، ایسے فتنے جو اسلام کے نام پر تو اٹھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان فتنوں کے بارے میں آگاہی ہونا یہ مسلمان کی بنیادی ضروریات میں سے۔ تو انہی فتنوں میں سے
ایک فتنہ قادیانی اور مرزیت کی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو اس فتنے کو پہچاننا اور اس فتنے کے بارے میں جاننا یہ بڑا اہم ہے اور ضروری ہے۔ اس فتنے کے بارے میں جاننا اہم اور ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، یہ فتنہ دور حاضر میں اگر کہیں پہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے دو تحریکیں اٹھی ہیں، ایک 1953 کی اور ایک 1973 کی۔ اس تحریک میں، ان دونوں تحریکوں میں جو مسلمان ہیں عام طبقہ، انہوں نے بھی اور ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے، علماء کرام نے بھی، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے قربانی لی۔ اس میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ ہم ایک نعرہ سنتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نعرہ ہم اپنی زندگی میں اور مختلف دینی مجالس میں جہاں ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے یہ نعرہ سنتے ہیں۔ اس نعرے کا پس منظر کیا ہے؟ اس نعرے کا پس منظر کیا ہے کہ ختم نبوت زندہ باد۔ ایک بوڑھا 1953 کی جب تحریک چلی تھی، مجاہدین ختم نبوت میں یہ واقعہ درج ہے۔ جب یہ تحریک چلی تھی تو اس تحریک میں ایک بوڑھا اپنے بچے کو لے کے، نوجوان بچے کو لے کے اپنے کندھے پہ بٹھائے وہ جا رہا تھا، اور اس تحریک میں جو کوئی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ ریڈ لائن لگائی گئی تھی کہ جو بندہ اس ریڈ لائن سے آگے جائے گا اسے بھی گولی مار دی جائے گی۔ اب اس فتنے میں، اس وقت میں، اس تحریک میں بوڑھا باپ کہتا ہے ختم نبوت، اور چھوٹا بچہ جو نوجوان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ زندہ باد۔ وہ نعرہ لگا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، دونوں کو گولی لگتی ہے، دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی 1953 کی تحریک میں اذان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اذان نہیں دی جائے گی۔ ایک اذان کے وقت میں ایک کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، گولی لگتی ہے، شہید۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی لگتی ہے، شہید۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، گولی لگتی ہے، شہید۔ ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کی شہادت ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ ختم نبوت کی حفاظت اور پاسداری کے لیے۔ لیکن اذان کی تکمیل کی جاتی ہے۔ ایک نوجوان طالب علم اپنا بیگ پہنے ہوئے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوجوان اس تحریک میں شامل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، لہٰذا جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اس تحریک میں شامل ہوتا ہے اور اسے ران پہ گولی لگتی ہے۔ جب ران پہ گولی لگتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو طالب علم ہو، تمہیں کیا بنی تھی کہ تم اس تحریک میں شامل ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ پڑھ تو بہت لیا تھا، لیکن اب وقت تھا کہ میں اپنے پڑھے ہوئے کو عمل میں لاتا، اور تم گولی باندھتے ہو ران پہ۔ حضور کی محبت تو سینے میں ہے، اگر گولی مارنی ہے تو سینے میں مارو جہاں حضور کی محبت ہے، تاکہ اس محبت کے اظہار کا تو کچھ پتہ چلے۔ اسی تحریک میں ایک جو لوہے کو تیز کرنے والا لوہار ہے، وہ لوہا کلہاڑی کو تیز کر رہا ہے۔ اس کلہاڑی کو تیز کرتے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ مرزا اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ وہ کلہاڑی تیز کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے تو وہ اسے پکڑتا ہے، کلہاڑی اس کی گردن پہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ کہتے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مرزا قادیانی لعین ہے؟ انہوں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی لعین ہے۔
وہ کہتا یہ کیسی نبوت کے ماننے والے ہیں، تمہارا نبی بھی جھوٹا، تمہاری اتباع بھی جھوٹی، یہ میری کلہاڑی لو، میری گردن پہ رکھو، 100 دفعہ بھی پوچھو گے تو 100 دفعہ اقرار کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اور مرزا قادیانی لعین ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ ختم نبوت زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد، بندگیوں پہ لعنت، بندگیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو معززین سامعین کرام، جو ہمارے لیے ہے اس زمانے میں، ایک تو ہم اپنی موجودہ نسل کی حفاظت کریں، پاسداری کریں۔ موجودہ نسل کی حفاظت کی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم وہ فتنے جو اس زمانے میں سر اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان فتنوں کے متعلق مکمل آگاہی دینا اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، یہ بے حد ضروری ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اب اس میں ہم یہ کردار ادا کریں کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر، جیسے اس مجلس میں ختم نبوت کی اہمیت پر بات کرنے کا موقع ملا، ایسے ہی ہم اپنی اپنی مساجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تذکرہ کریں، اور قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اس کا بھی باقاعدہ ایک سیشن ہونا چاہیے، ایک پورا سلسلہ وار ہونا چاہیے۔ اور جو موجودہ دور کے باقی فتنے ہیں، الحاد ہے، دیگر فتنے ہیں جسے نوجوان نسل تک پہنچانا ضروری ہے، ان کے متعلق بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر ہم یہ سارے کے سارے فتنوں کو دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے فتنوں کو دیکھیں گے، تو یہ سارے کے سارے فتنوں کا بڑھنا، پروان چڑھنا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اس کے پیچھے کتنی وجوہات ہیں؟ ایک۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جیسی قرآن پاک کی تشریح، جیسی احادیث مبارکہ کی تشریح صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، وہی تشریح اس زمانے میں بھی کی جائے گی تو کوئی فتنہ سر نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر قرآن اور حدیث کی تشریح کو بنیاد عقل بنائی جائے گی، کیا بنیاد بنائی جائے گی؟ عقل بنائی جائے گی، تو پھر وہی کو سمجھا نہیں جا سکتا، وہی کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے عقل کا سوچنا ختم ہوتا ہے، جہاں سے عقل کا سوچنا ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادی چیزوں کو، جسے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، ان دونوں بنیادی منبع اور ماخذ کو ہم اسی طرز پہ سمجھیں اور اسی طرز پہ اس کی تشریحات کریں جس طرز پر نقل سے چلتی آ رہی ہے۔ اور اگر عقل کو بنیاد بنائیں گے پھر بے شمار فتنے پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم بخوبی سمجھ لیں کہ اگر قرآن اور حدیث کو نقل کے ذریعے سمجھیں گے تو پھر ہمارے سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ اور اگر عقل کو بنیاد بنائیں گے تو پھر یہ سارے فتنے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف اعتبار میں، مختلف وقت میں مزید پیدا ہو جائیں اور مزید اشکال پیدا ہو جائیں۔ دوسرا کام جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی ہے، وہ دین کی محنت کو کیے ہوئے ہیں اور دین کی محنت کو مسلسل کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں انہوں نے دین کے لیے صرف کی ہیں۔ تو جیسے ہم اپنی زندگی کے دیگر شعبہ جات میں کسی نہ کسی شعبے کے ماہر کے اوپر ضرور یقین کرتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی فیملی انجینئر بھی ہے، اور ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ہم نے اس بات پہ بھروسہ اور یقین کیا ہوا ہے کہ کسی ایک پر پورا بھروسہ اور یقین کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں، اس کے مشورے سے کام کرتے ہیں۔
ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں چند علماء کرام کا بھی انتخاب کر لیں جس میں اپنی زندگی کا آئندہ اگلا اٹھایا جانے والا قدم ان کی رہبری میں لیں گے، تو پھر انشاءاللہ صرف ختم نبوت کے خلاف جو فتنے اٹھتے ہیں صرف ان کی سرخوبی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری دو چیزوں پہ تشکیل ہوئی ہے، تو اس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ادارہ قاسم العلوم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی علمی دینی درسگاہ میں ہمیں آنے کے لیے سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی دینی کاوشیں ہیں وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔